لکھنے والا ابھی میں نے آپ کو بتایا کاتبن. کوئی لکھ رہا ہوگا تو کوئی اس پر گواہ بھی ہوگا. اب یہ ہمیں خوب پتا ہے کہ گواہی دو کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, گواہی دو کی ضروری ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, چاہے وہ کام غلط ہی کیوں نہیں ہے, لیکن وہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہے کہ دو گواہ. تو اچھا, گواہی دینے والا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور گواہی دی کسی گواہی دینے والے نے اس مؤنث کے گھر والوں میں سے. گواہی دینے والا شاہدن. اچھا, اور دو ہوں گواہی دینے والے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ شاہدانی. ماشاءاللہ. دو گواہی دینے والے شاہدانی. یہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں, ان کو سامنے رکھیے گا. حدیث ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں آگے ہوگی. آپ نے بڑے بڑے دیکھی ہوگی اپنے بورڈز پہ, ہورڈنگز پہ, آپ نے اس حدیث کو لکھے ہوئے دیکھا ہوگا. آج گرامیٹیکلی آپ اسے دیکھیں. اب میں حدیث کا متن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, اس امید پہ کہ آپ اس کو انشاءاللہ تعالی ان ورڈز کو سامنے رکھتے ہوئے پہچانیں گے ہے کیا یہ. فاعل کون ہے, فعل کیا ہے, میں ایک ہی کلر میں لکھوں گا تاکہ آپ ذرا تھوڑی سی محنت کریں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لعنہ کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ اس نے لعنت کی, اس نے لعنت بھیجی. لعنہ, اب اس کو میں نے ظاہر کر دیا رسول اللہ حالت رفع میں, کیونکہ فاعل ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, لعنت کی ہے. کس کو؟ آکل الربا. کون سا مرکب ہے؟ سود کا کھانے والا. مرکب اضافی ہے نا. کھانے والے کے لیے آپ کے سامنے لفظ ہے آکلن, اور ربا, الربا مضاف کے طور پہ استعمال کریں الف لام کے بغیر اور ہلکے راب کے ساتھ آکلو, اور الربا 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 تینوں رابی حالتوں میں ایسے ہوگا جیسے الدنیا الدنیا الدنیا. ٹھیک, تو آکل الربا. اب چونکہ اس جملے میں یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے, لہذا آکل الربا کی حالت نصب کیا ہوگی؟ آکل الربا. تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کے کھانے والے کو, لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر. وَمُؤْكِلَهُ, اور اس کے کھلانے والے کو, یعنی اس کے کھلانے والے پر. اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں نا, یہ سمپل ہے. حالت نصب میں اس لیے موکلن تھا, وہ میں نے اس لیے ویکیبلری پہلے آپ کے سامنے لکھ دی ہے. موکلہ تھا اس کا کھلانے والا, اور جب مفعول کے طور پہ آیا تو حالت نصب میں آ گیا وَمُؤْكِلَهُ, اور اس کا کھلانے والے پر. وَكَاتِبَهُ, اور اس کے لکھنے والے پر. اس کے دونوں گواہ, اس کو ذرا کنسٹرکٹ کر لیں تاکہ وہاں پر آپ کو سمجھنے میں دیر نہ لگے. جی, دو گواہ کی عربی ابھی ہم نے کی بتائی ہے شاہدانی.
اور اس کے لیے ہم نے ضمیر جو ہے استعمال کر رہے ہیں ہو کی ضمیر. ٹھیک ہے, پہلے ہم استعمال کر رہے ہیں, میں اس کو ساتھ رکھ رہا ہوں. اب دیکھیں یہیں پر ایک چیز کلیئر کرتے چلیں, کیونکہ اس کے دونوں گواہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوں گے نا. مفعول ہوتا ہے حالت نصب میں, تو شاہدانی کی حالت نصب لکھ لیں پہلے. شاہدانی کی حالت نصب شاہدینی. اب شاہدینی جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ, مثنی کا اعراب ہلکا کیسے کرتے ہیں؟ نون ڈراپ کر دیتے ہیں. نون ڈراپ کریں تو کیا بچ گیا؟ شاہدئی. شاہدئی پلس ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہو پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ سیدھی زیر آتی ہے. شاہدئی ہی, اس کے دونوں گواہوں پر. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا و مؤکلہ و کاتبہ و شاہدیہ, اور اس کے دونوں گواہوں پر. کلیئر ہو گیا؟ پھر مزید آپ نے فرمایا وقالا. اب اس حدیث میں صرف قالا ورب ہے جو ہم ویسے پڑھ چکے ہیں, لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ قالا بنا کیسے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. وقالا, اور سب سے نے فرمایا